السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مورنگا فوڈ لودھراں حکیم محمد اسماعیل۔ آج ہم نے جو گفتگو کرنی ہے وہ انجیر کے متعلق ہے۔ انجیر جو ہے وہ ایک عام مشہور پھل بھی ہے، فریش فروٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، ڈرائی فروٹ کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، غذا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے، دوا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن کافی لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح طریقے سے انجیر استعمال کرنے کا علم نہیں ہے۔ اصل میں جو بھی سبزیاں ہیں، فروٹ ہیں، غذائیں ہیں، اگر ہم ان کو ان کے طریقے پہ استعمال کی جائے یا اپنے معالج کے مشورے کے مطابق استعمال کریں تو پھر وہ ہمیں کافی پریشانی سے بچ جاتے ہیں۔ جب اپنی مرضی سے کریں گے تو فائدہ تو ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک طب اسلامی میں، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا بہت بڑا ایک اہم مقام ہے۔ بہرحال انجیر جو ہے یہ اس کے جو درخت ہیں یہ بھی اکثر پاکستان میں نظر آتے ہیں اور کثرت سے کاشت کیے جاتے ہیں، اور یہ ڈرائی فارم میں، خشک فارم میں، خشک صورت میں ہمارے پنساری بھائیوں سے بھی مل جاتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم بات کرتے ہیں اس میں جو اجزاء ہیں وہ اس میں کیلشیم، فاسفورس، سب سے اپر ٹاپ پہ کیلشیم اور فاسفورس ہوتا ہے۔ اس میں وٹامن بی 6 اور ایرن اور فولک ایسڈ، اس کے علاوہ دیگر کافی اجزاء اس میں پائے گئے ہیں۔ تو یہ ایک ملٹی وٹامن کے طور پہ یا ایک سپر فوڈ کے طور پہ یا ایک پاورفل غذا کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے۔ ویسے تو اس کا استعمال کافی بیماریوں میں ہمارے اطباء حضرات جو ہیں وہ سالوں سال سے کروا رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں ہم انجیر کو کب، کیسے، کس طرح استعمال کر سکتے ہیں، اس معاملے میں آج آپ سے گفتگو کروں گا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اور تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ ناظرین، انجیر جو ہے یہ ایک قدرتی اور بڑا مشہور پھل ہے۔ یہ ہم کافی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نظر کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی نظر کمزور ہے، دن کو یا رات کو صحیح نظر نہیں آتا، یا دھندلا نظر آتا ہے، یا آنکھوں کے آگے جالا بن جاتا ہے، یا بندے کی صحیح پہچان نہیں ہوتی، اس کے لیے بھی ہم انجیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی تیلی جو ہے اگر وہ بڑھ جائے یا تیلی سکڑ جائے، کیونکہ جب تیلی بڑھ جاتی ہے تو پلیٹلیٹ سیل گرنا کم ہو جاتے ہیں، نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کی تیلی بڑھ گئی ہے یا تیلی کم ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی ہم اسی طریقے سے انجیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ طریقہ ایک ہی ہوگا جو میں ابھی بتاؤں گا آپ کو۔ یہ پہلے میں بیماریاں بتا دوں آپ کو۔ اگر آپ کو شوگر ہے اور شوگر آپ کی کنٹرول نہیں ہوتی، کبھی ہائی ہو جاتی ہے، کبھی لو ہو جاتی ہے، اس میں بھی آپ انجیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے مسل میں، پٹھوں میں درد رہتا ہے یا پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، یا ہم کام صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے، یا تھوڑا سا کام کرتے ہیں ہمیں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اس میں بھی ہم انجیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر ہمارے جوڑوں میں درد ہے، ہم چلتے پھرتے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں بھی ہم انجیر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ دماغی کمزوری کے لیے بھی بے شمار اس کے فوائد ہیں، لیکن میں نے آپ کو اس کا جو طریقہ بتانا ہے
وہ ان تمام بیماریوں کے لیے طریقہ ایک ہی ہے اس کے استعمال کرنے کا۔ ویسے تو اس کے بے شمار فوائد میں ہمارے اطباء جو حضرات ہیں وہ اس کو بلغم کی زیادتی میں بھی استعمال کرواتے ہیں، کھانسی میں بھی استعمال کرواتے ہیں، بواسیر میں بھی استعمال کرواتے ہیں۔ لیکن میں نے جو آج آپ کو ذکر کیا ہے یہ آنکھوں کی بیماری کا، یہ آپ کی دلی کی بیماری کا، یہ آپ کے مسل کی بیماری کا، جوڑوں کے دردوں کا، اور اس کے علاوہ بلغم، ریشہ، سینے کو بھی صاف کرتی ہے۔ ہم نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے ناظرین؟ آپ انجیر کو لے کر آ جائیں۔ اس کا بہترین طریقہ، اعلیٰ طریقہ، اور جو آج سے پہلے آپ نے بہت کم سنا ہوگا، جس کے استعمال کرنے سے آپ کو فوری فائدہ ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے انجیر لے لیں، 100 گرام لے لیں، 50 گرام لے لیں، پاؤ لے لیں، جتنا آپ کو آسانی انجیر لے لیں۔ اسی حساب سے آپ بازار سے سرکہ انگور لے لیں، وینیگر، گریپس جو ہوتا ہے، سرکہ انگور، آپ وہ لے لیں، اور اس سرکے میں ان انجیر کو بھگو کر رکھ دیں۔ جیسے آپ ان انجیر کو سرکے میں بھگو کر رکھیں گے تو اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہ ہے کہ اگر آپ کی عمر 50 سال سے اوپر ہے یا 60 سال سے اوپر ہے، پھر آپ 2 دانے صبح، دوپہر اور شام کو استعمال کریں گے۔ اس سے آپ کو سپر فوڈ بھی ملے گا، اینٹی الرجی، اینٹی انفلیمیٹری، ان کی جتنی بھی بیماریاں، جنرل بیماریاں ہوتی ہیں ان کا علاج بھی ساتھ ہوتا رہے گا۔ اور اگر آپ 40 سال سے نیچے ہیں تو اگر آپ بواسیر کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ تیلی کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بلغم ریشے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نظر کی کمزوری کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جوڑوں کے دردوں کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ 2 دانے صرف خالی پیٹ صبح کے ٹائم استعمال کریں، کھانا کھانے کے بعد کر لیں یا کھانا کھانے کے پہلے کر لیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ تھوڑا کھٹاس ہوگی سرکے کی وجہ سے، اور اگر آپ اس میں شہد ڈالنا چاہتے ہیں 2، 3، 4، 5 چمچ آپ شہد کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بدلنے کے لیے۔ تو ناظرین، یہ آپ بھگو کر رکھیں گے ایک سرکہ میں، 2 دانے روزانہ صبح استعمال کریں گے کھانے کے بعد یا کھانے سے پہلے۔ اور جو 50 سال سے اوپر مریض ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، جو جن کے پلیٹلیٹ سے کم ہو جاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ صبح، دوپہر، شام 3 ٹائم جو ہے نا وہ آپ اس انجیر کو 2 دانے استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو پاورفل کے لیے کھانا ہے، جسم کو موٹا کر، بعض اوقات ہمارے جو اطباء ہیں وہ انجیر کو جسم کو فربا کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ اس سے جسم موٹا بھی ہو جاتا ہے، جسم پھول جاتا ہے، طاقت بھی آتی ہے اور جسم بھی پھول جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ اس کو رات کو 3 دانے عرق گلاب میں بھگو کر رکھیں، 3 دانے رات کو اس کو عرق گلاب میں بھگو کر رکھیں۔ صبح اٹھ کر آپ ناشتہ کریں، ناشتہ کرنے کے 1 گھنٹے کے بعد آپ وہ عرق گلاب بھی پی لیں اور وہ انجیر کے دانے بھی کھا لیں۔ یہ 2 طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انجیر کو ویسے کھاتے ہیں بازار سے لے کے، وہ اکثر ہمارے پٹھان بھائی بھی سیل کر رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ بیٹھ کے، تو آپ اس کو ویسے بھی دھو کے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اس کو دیگر ادویات کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ مجونوں میں، خمیرہ میں یا عطری پھل میں، اس طرح آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، شرط یہ ہے کہ ہم ان کو استعمال کریں، کیونکہ اب جیسی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، جیسے دن بدن ہمارے معاملات جو ہے نا، صحت کے معاملات وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ہربل کی طرف آئیں، ہم دیسی جڑی بوٹیوں کی طرف آئیں۔ اسی میں ہمیں شفا بھی ہوگی، اسی میں ہمیں کامیابی ملے گی۔ دیگر ادویات کے ساتھ بھی جو ہمارے اطباء استعمال کرواتے ہیں وہ تو مصفی خون میں بھی استعمال کرواتے ہیں، اس سے خون بھی صاف ہوتا ہے، اس سے بلڈ پریشر بھی نارمل رہتا ہے، اس سے معدہ بھی سیٹ ہو جاتا ہے، قبض گیس کا بھی خاتمہ ہوتا ہے، بواسیر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو بے شمار فوائد ہیں، لیکن استعمال کرنے کے یہ 2 اہم طریقے جو ہیں، سرکہ انگور میں بھگو کر رکھنے سے یا پھر
آر کے گلاب میں بھگو کر رکھنے سے، استعمال کرنے سے اس کا فوری فائدہ ہوگا، اور آپ انشاءاللہ تعالی اپنے اندر بڑی تبدیلی محسوس کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے بیماریوں کو دور فرمائے، ہمیں صحت و تندرستی سے مالا مال فرمائے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، جب تک کہ اجازت دیجیے۔